دوستوں آج ماہ شوال کی 22 تاریخ چوتھے ہفتے کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں جو شخص بھی ماہ شوال کے چوتھے ہفتے کو دولت کا یہ خاص عمل، یہ خاص تسبیح ایک مرتبہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب جگمگا اٹھتے ہیں۔ اللہ والوں یہ ماہ شوال کے چوتھے ہفتے کا دن ہے، فضیلت اور برکت والا دن ہے، یہ کوئی عام ہفتہ نہیں، یہ ماہ شوال کے چوتھے ہفتے کا دن ہے۔ اور اگر آج آپ لوگوں نے اللہ پاک سے 500 کروڑ بھی مانگے تو وہ بھی آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے، آپ کی 22 ناممکن حاجات وہ پوری ہو جائیں گی۔ میں ناممکن حاجتوں کے متعلق بات کر رہا ہوں جس کے لیے آپ لوگ پریشان رہتے ہیں کہ میری یہ بیماری ختم نہیں ہو سکتی، یا میرے کاروبار عروج پر نہیں جا سکتا، یا میرا جو کرایہ کا گھر ہے وہ اپنا نہیں ہو سکتا۔ اللہ والوں تمام کی تمام جو آپ کی ناممکن حاجتیں ہیں وہ اللہ پاک کی صرف ایک کن کی محتاج ہیں۔ اور آج یہ جو عمل ہے اس کو کن فیکون کا وظیفہ کہا جاتا ہے، یعنی اس عمل کو پڑھ کے رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب کسی بندے سے رب راضی ہو جائے تو پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ تو دوستوں آج آپ لوگوں نے ماہ شوال کی 22 تاریخ چوتھے ہفتے کے دن دولت کا یہ خاص عمل پڑھنا ہے، اور یہ چوتھے ہفتے کا دن کوئی عام نہیں ہے، کیونکہ ماہ شوال کے مہینے میں جب بھی ہفتے کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے میں آج اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا خاص عمل لے کر آیا ہوں جسے آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں اس تسبیح کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھو یا تسبیح کے دانوں پر پڑھو، انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے، آپ کے گھر والوں کا نصیب بھی کھل جائے گا، گھر کا بچہ ارب پتی اور دولت مند بن جائے گا، کیونکہ اللہ والوں یہ دولت کا بہت ہی خاص اور بادشاہ وظیفہ ہے، یہ اتنا سلطان وظیفہ ہے کہ ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، پورے سال کی کامیابیاں آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ آج اللہ رب العالمین سے جو مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، کیونکہ آپ لوگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ والوں رب کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں، اور اللہ رب العالمین جب بھی کسی کو دینے پر آتا ہے تو پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ تو دوستوں آج آپ لوگوں نے ماہ شوال کے چوتھے ہفتے کے دن دولت کا یہ خاص عمل پڑھنا ہے، اس کو پڑھتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، ایک ایسی پرسکون زندگی کا آغاز جس میں نہ ہی کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ تو اللہ والوں ماہ شوال کے آپ لوگوں نے چوتھے دولت سے بھرے ہفتے کے دن یہ تسبیح، یہ عمل پڑھنا ہے، صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ لوگ پریشان حال ہیں، آپ لوگ تنگ دست ہیں، سب کی سب یقین کریں ہمیشہ کے لیے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو دوستوں آج ماہ شوال کے چوتھے ہفتے کے دن یہ عمل آپ لوگ لازمی پڑھ لیں، صبح پڑھ لیں، شام میں پڑھ لیں، جب وقت ملے پڑھیں، چھوڑیے گا نہیں، کیونکہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت وظیفہ ہے۔ اگر اللہ والوں آپ لوگ مقروض ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں تو قرض سے مکمل خلاصی کے لیے پڑھ لیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرض بہت بری بلا ہے، اور قرض اتنا برا ہے کہ نبی پاک قرض داروں کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے۔ تو دوستوں کوشش کریں اپنے قرضوں کا انتظام اپنی رہتی زندگی کے اندر ہی کر لیں، اور اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین اولاد نرینہ سے آپ کو نوازے گا۔ اگر آپ لوگ بیمار ہیں، صحت کلی چاہتے ہیں کہ مجھے صحت مل جائے، مجھے شفا کلی نصیب ہو، تو اس کے لیے بھی یہ عمل پانی کے گلاس پر پڑھیں، پانی پہ دم کر کے اس پانی کو پئیں، انشاءاللہ آپ کے جسم میں سے جتنی پریشانیاں، جتنی مصیبتیں ہیں، جتنی بھی آپ کے جراثیم ہیں، وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر اللہ والوں آپ لوگ
कि बहुत सारी मेरी बहनें जो कि अपने रिश्तों के लिए परेशान रहती हैं कि हमारा रिश्ता अगर आता है तो मयार का नहीं आता, और आता है तो देख कर चला जाता है। देखें, इस तस्बीह को पढ़ने के बाद बेहतरीन रिश्तों के असबाब बनेंगे। या फिर आप चाहती हैं कि फला घर में रिश्ता हो जाए, फला से मेरा रिश्ता हो जाए, या फला खानदान में मेरी बच्ची चली जाए, तो ये उसके लिए बेहतर है। तो अल्लाह वालों, ये तस्बीह आप पढ़ ले तो बेहतर, वरना माँ बाप भी पढ़ सकते हैं। बस इस तस्बीह को पढ़ें माह शवाल के चौथे हफ्ते के दिन, और फिर कमाल देखिएगा। और अगर आज ये अमल आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो फिर यकीन करें पूरे साल का पछतावा आपका मुकद्दर बन जाएगा, क्योंकि एक साल में एक बार ये घड़ी आती है, एक बार ही शवाल की 22 तारीख आती है। इसलिए आप लोगों ने आज माह शवाल की 22 तारीख और चौथे हफ्ते को ये अमल, ये वजीफा पढ़ना है। तो दोस्तों लाजमी पढ़ें। इसके अलावा अगर कोई बेरोजगार है तो वो रोजगार के लिए पढ़ ले, अपने कारोबार में उरूज, तरक्की और कामयाबी के लिए पढ़ ले। अगर अल्लाह वालों आप लोग किसी भी परेशानी से दो चार हैं, किसी नाजायज केस के अंदर फंस गए हैं, तो उससे भी बाहर निकलने के लिए आप लोग ये तस्बीह आज माह शवाल की 22 तारीख चौथे हफ्ते के दिन पढ़ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत वजीफा है, बहुत ही खास अमल है। बस एक बार पढ़ने की देर है, कामयाबियां अपनी जागती हुई आंखों से आप लोग देखेंगे। आप चाहे तो इस वजीफे को सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। तो दोस्तों लाजमी इस अमल को पढ़ें। अब अल्लाह वालों आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा, मगर उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज माह शवाल की 22 तारीख और चौथे हफ्ते का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीस कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा, उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखना है। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह पाक हम सब के नसीबों को बदल देगा। इसलिए आप लोगों ने लाजमी दुआओं में शिरकत भी करनी है, आमीन आमीन भी कहना है और कमेंट में अपने पूरे नाम के साथ भी आमीन जरूर कहना है। कोई सवाल हो तो वो भी आप लोग लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब अल्लाह वालों वजीफा किस तरीके से पढ़ना है जरा इसको मुलाहिजा कर लें। देखें, कोशिश करें कुछ सदके के लिए जरूर रखें। एक मुट्ठी चावल या चीनी जो आपके घर पे मयसर है उसको आप ले लें। चावल एक मुट्ठी लीजिएगा, चीनी अगर ले रहे हैं तो वो भी एक मुट्ठी ले लें, आटा ले रहे हैं तो वो ले लें, वरना कुछ रकम भी रख सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन सदका करना जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं
کیونکہ یہ ماہ شوال کا مہینہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کے بعد یہ مہینہ ہمیں ملتا ہے، اور یہ مہینہ بھی کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ اس مہینے کی بہت فضیلت ہے، بہت برکت ہے، اور اس مہینے کے اندر بہت ساری جنگیں بھی اللہ پاک نے دین اسلام کو جتوائی ہیں۔ تو اللہ والوں ذرا سماعت کر لیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ ایک مٹھی چاول لے لیا یا چینی جو بھی آپ نے لے لی، بس صاف ستھری لیجئے گا، کوئی کچرا وغیرہ نہ ہو، کنکر نہ ہو، اس چیز کی احتیاط کرنے کی آپ سب لوگوں کو ضرورت ہے۔ ٹوٹا چاول ہو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بس صاف ستھرا ہو، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ اب آپ لوگ مصلے پر رکھیں، سامنے رکھیں، ایک گلاس پانی کا بھی رکھ لیں، کیونکہ پانی میں دم کر کے جب اس پانی کو آپ لوگ پئیں گے تو آپ پر بہت زیادہ معاملات ظاہر ہوں گے، یعنی کہ جیسے نظر بد کٹ جائے گی، جادو جنات کے معاملات کٹ جائیں گے، بہت سارے معاملات جو ہے وہ آپ کے حل ہو جائیں گے ایک گلاس پانی کا اگر آپ لوگ رکھ لیں گے۔ اب آپ لوگوں نے مصلے پر بیٹھ کر اپنے آنکھوں کو بند کر کے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں 70 بار استغفار کرتا ہوں کم و بیش۔ تو دوستوں آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ نبی پاک کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے 70 بار اپنی آنکھوں کو بند کر کے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، یا پھر گنے نہیں صرف استغفار پڑھتے رہیں، اپنے گناہوں کو تصور میں لا کے جب آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا اللہ پاک نے توبہ قبول کر لی ہے، اور اب جو ہے آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اب آپ رب سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، کیونکہ رحمت کے دروازے کھل گئے، رحمت کے فرشتے آپ کے گھر پہ آ گئے۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، اللہ والوں ہر بندے کی پریشانی الگ ہے۔ لیکن آج ماہ شوال کی 22 تاریخ اور چوتھے ہفتے کے دن اگر آپ لوگ اپنی تمام پریشانیوں کا نجات چاہتے ہیں، تمام مسائل کا حل چاہتے ہیں، تو لازمی آپ لوگ یہ عمل پڑھ لیں۔ بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، تنگ دست ہے تو اس سے نجات کے لیے پڑھ لیں، اگر شفا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں ہر مسئلے کا حل آج اس تسبیح کے اندر اور آج ماہ شوال کی 22 تاریخ کے اندر موجود ہے۔ تو دوستوں لازمی اس عمل کو پڑھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے سال کی پریشانیاں ہمارا مقدر بن جائے، اس لیے آپ لوگوں نے لازمی آج یہ تسبیح، یہ عمل پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا باسطو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا باسطو یہ رب کا بہت ہی خاص نام ہے، بہت ہی مبارک صفت ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، جس کی برکت سے آج آپ کی تمام حاجات، تمام مرادیں منٹوں میں پوری ہو جائیں گی۔ نہیں یقین آئے تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا، یہ گارنٹی والا عمل ہے۔ آپ ادھر وظیفہ مکمل کریں گے اور ادھر آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دوستوں یا باسطو کے مہینے ہیں کشادگی عطا کرنے والا، پھیلانے والا، دلوں کو وسعت دینے والا، رزق میں اضافہ کرنے والا۔ اللہ والوں اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنی زندگی سے تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، اگر آپ کو اپنی زندگی تنگ لگنے لگی ہے، رستے بند نظر آتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو بس اللہ کو اس نام سے پکارو، یا باسطو سے پکارو، کیونکہ یہ وہی نام ہے جو خالی جھولیاں رہنے نہیں دیتا، آپ کے جھولیاں بھر بھر کے عطا کرتا ہے، رزق تو چھپڑ پھاڑ کر عطا ہوتا ہے۔ اللہ والوں جو تنگ دلوں کو کھول کر راحت بھرتا ہے، یہ وہ نام ہے۔ اگر آپ موت کو ترجیح دے رہے ہیں، خود کو بند گلی میں محسوس کر رہے ہیں، قرض بہت زیادہ اوپر چل گیا ہے، بے بسی کا عالم ہے، تو یا باسطو کو پڑھنا ہر مسئلے کا حل ہے۔ یا باسطو یہ وہ خاص نام ہے، یہ وہ خاص صفت ہے جو اللہ پاک کو بے حد محبوب ہے،
اور جو بھی اس خاص صفت کو پڑھتا ہے، جو بھی یا باسطو کو پڑھ کر مدد طلب کرتا ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے، اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ میں اپنی تمام بہنوں بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آج میرے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلد از جلد ترقی کر جائیں، ہر چیز آپ کے حق میں ہو جائے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں، آپ امیر و کبیر ہو جائے، تو آج آپ نے یا باسطو کا یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ صرف 1 سے 2 منٹ کا عمل ہے، 1 منٹ کا عمل ہے، آج آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ جب آپ کا دل غم سے بھرا ہو، امید ختم ہو رہی ہو، تب یا باسطو کا ورد دل پر نور اور سینے کو وسعت دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ نام، یہ عمل ایسی روحانی قوتیں بیدار کرتا ہے جو رکی ہوئے کاموں کو یقین کرے فوری طور پر پورے کر دیتی ہیں۔ خاص طور پر یہ عمل میری بہنوں کے لیے ہے جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا پھر رشتہ ہو گیا ہے، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، پیسوں کی قلت ہے، کمی ہے، یا پھر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، شوہر دوسروں کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، تو پھر یہ اس عمل سے یا باسطو کے وظیفے سے یقین کرے تڑپنے والی محبت پیدا ہوتی ہے اور شوہر کی توجہ بھی نصیب ہوتی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا باسطو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ 11 ٹائمز 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ یقین کریں بآسانی اس عمل کو کر لیں گے۔ میں تو کہتا ہوں روزانہ پڑھو، صرف آج نہیں، روزانہ پڑھو۔ بہت خاص عمل ہے، بہت پاورفل وظیفہ ہے، آپ کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے گا۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ یا فتاحو اور یا رزاقو۔ یا فتاحو رب کریم کا بڑا زبردست نام ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ایک کھولنے والے، رستے کھولنے والے، اور یا رزاقو کا مطلب ہوتا ہے اے روزی دینے والے۔ یا فتاحو رب کریم کا صفاتی نام ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، جس کے معنی ہیں کھولنے والی ذات۔ تو اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص اور شرطیہ عمل ہے۔ تو اللہ والوں، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا فتاحو یا رزاقو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا فتاحو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا فتاحو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاحو یا رزاقو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا فتاحو یا رزاقو ان دونوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ دیکھیں تھوڑا زیادہ ہے 100 بار پڑھنا، لیکن اتنا خاص زیادہ نہیں ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، اور یہ دعا بھی ہے اور قرآن پاک کی یہ آیت بھی ہے، اور یقین کریں یہ نبوی عمل ہے۔ یہ تیسرے نمبر پہ جو آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ نبوی عمل ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے اور اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ یقین کریں کوئی اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، یہ اللہ پاک اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اور نبی پاک نے خود اس وظیفے کو بہت بار پڑھا ہے، نبیوں نے بہت بار پڑھا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، آپ بھی جو ہے وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے اور سخت پریشانی کے عالم میں پڑھتے تھے، اور اگر آپ پر بھی پریشانی کا وقت ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ یہ قرآنی آیت بہت ہی خاص ہے جس کے معنی کیا ہیں؟ پاک ہے رب کی ذات، اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ پاک ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ اب دیکھیں کتنے چھوٹے الفاظ ہیں اور کتنے بڑے ان کے معنی ہیں، بس جو عقل والے ہیں یقین کریں بہت بڑی نشانی ہے اس کے اندر یہی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب دوستوں آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آخر میں آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ اللہ پاک کے 2 بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہیں۔ ایک نام ہے یا حافظو، دوسرا نام ہے یا سلامو۔
آپ لوگوں نے یا حافظو اور یا سلامو کو دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ خاص عمل ہے جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی غیب سے حفاظت ہوگی۔ اللہ پاک آپ کی غیب سے حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ والوں، یا حافظو کے معنی ہیں اے حفاظت کرنے والے، اور یا سلامو کے معنی ہیں اے سلامتی عطا کرنے والے۔ اللہ والوں، ان دونوں ناموں کی برکت بہت زیادہ ہے، ان دونوں ناموں کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ ان دونوں ناموں کو پڑھنے سے اللہ پاک ہمیں غیب سے نوازتا ہے۔ اللہ والوں، یہ صرف نام نہیں، یہ وہ روحانی کنجیاں ہیں جن سے زمین اور آسمان قائم ہیں، جس کو پڑھنے سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جس کو پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے، جس کو پڑھنے سے ہماری تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، آج کل حادثات بہت ہو رہے ہیں، آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں حادثات کتنے ہو رہے ہیں۔ ہمیں ہر گھر میں جو ہے وہ کوئی حادثہ سننے کو ملتا ہی رہتا ہے اپنے معاشرے میں، کہ کوئی بچہ گٹر میں گر گیا اور جاں بحق ہو گیا، کوئی بچہ جو ہے وہ ڈمپر یا ٹرک کے نیچے آ گیا، کوئی بچہ جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کے اندر انتقال کر گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے کی بے شمار کی اموات ہو رہی ہیں، جس کو کہتے ہیں ناگہانی آفت۔ اور یہ جو عمل بتا رہا ہوں یہ ناگہانی آفت سے حفاظت کرے گا، ناگہانی بلیات سے حفاظت کرے گا، یعنی آپ لوگ اللہ پاک کے حفظ و امان میں چلے جائیں گے۔ اور جو لوگ اللہ پاک کی حفظ و امان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں، یقین کریں بہت فائدہ ہوگا۔ پڑھنا کس طریقے سے ہے ذرا ملاحظہ کریں۔ یا حفیظو یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا حفیظو یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا حفیظو یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ پھر 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 33 بار، 33 ٹائمز۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب دیکھیں دعا ایک بہترین انداز میں مانگنی ہے۔ دعا جتنی اچھے انداز میں مانگیں گے اتنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ ماہ شوال کی 22 تاریخ ہے اور اللہ والوں 4تھے ہفتے کا دن ہے، تو لہٰذا دعا اچھے انداز میں مانگے۔ پہلے پانی پہ دم کر کے پانی کو بھی پی لیں، اور کوشش کریں کہ اگر چاول کے دانے کچھ رکھے ہیں تو ان کو صدقہ کر دیں، یا پھر کچھ رقم صدقہ کر دیں رب کی بارگاہ میں، کیونکہ دیکھیں صدقہ کرنا مقصود ہے۔ صدقہ اگر کریں گے تو یقین کریں آپ کے لیے بہت سارے فائدے جو ہے وہ اللہ رب العالمین کر دیں گے، تو لہٰذا صدقہ کرنا بہت زیادہ ہی ضروری ہوتا ہے۔ اب اللہ والوں، دعا آپ لوگوں نے اچھے انداز میں مانگنی ہے، اور رب سے اللہ والوں اس ہی زبان میں مانگے جو آپ کو پتا ہے کہ معنی کیا ہے۔ ہم لوگ رٹی رٹائی دعائیں بس مانگتے رہتے ہیں، فائدہ کچھ نہیں ہوتا، اور بعض لوگ تو اتنی جلد بازی میں دعا مانگتے ہیں کہ ایک ادب کا جو تقاضا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھہر ٹھہر کے آرام سے صبر کر کے مانگے، انشاءاللہ سب کچھ ملے گا اللہ رب العالمین سے۔ سب مانگیں، رب کی شان کے مطابق مانگیں، اپنی حیثیت کو دیکھ کر مت مانگے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔